نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ درود شریف پڑھیے تمام حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین۔ الصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں سب کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے بارگاہ مقصود کونین میں نذرانہ درود و سلام عقیدت اور محبت سے پیش کرے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اسمع صلاۃ اہل محبتی عارفہم۔ حضور فرماتے ہیں جو میرا غلام محبت کے ساتھ میری ذات پر درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں۔ اور سرکار فرماتے ہیں سنتا بھی ہوں، فرمایا عارف ہوں، میں جانتا بھی ہوں کہ کون سا میرا غلام ہے جو یہ نذرانہ میری خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ حضور کی محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، سارے مل کے پڑھ لیں تاکہ ہم سب کی اجتماعی حاضری حضور کی دربار میں ہو جائے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ یہ حضرت حسان بن ثابت شاعر دربار رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، جس کا سادہ سا ترجمہ ہے کہ تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، کہ تعریف جب میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ اور شاعر کا تخیل دیکھیے، وہ کہتا ہے میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے،
آپ کا دل کہہ رہا ہے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ ٹائم میں نے پوچھ لیا ہے، بس اسی ٹائم میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، توجہ فرمائیے گا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے محو حیرت ہے زمانہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے کہ مکھ چاندر بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، اوہ مخمور اکھی ہیں مد بریا۔ میرے نہایت واجب الاحترام علماء اہل سنت، ثنا خان مصطفیٰ، شرکائے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کریں اللہ کریم ہم سب کی حاضری اس پاکیزہ محفل میں قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی محسن مربی جناب ریاض عباس صاحب نے یہ پیاری بزم سجائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں، مال میں، جان میں، ایمان میں، رزق میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اور جن کے اصالِ ثواب کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے، امیر المجاہدین شیخ الحدیث استاد العلماء عاشق رسول مرد مقبول مرد قلندر مرد حق حضرت مولانا علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے مراتب کو بلند فرمائے، اللہ کریم ان کی نیکیوں کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حاضرین محترم، یقیناً آپ کافی دیر سے اس بابرکت محفل کی زینت ہیں۔ مدائے حبیب لبیب شہباز سکندر نے آپ حضرات کے سامنے سرکار کی ثنا پیش کی، تو میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، یہ علماء جلوگر ہیں، ان کے سامنے طفل مکتب ہوں، لیکن نثر کی صورت میں میں اپنے کریم آقا کی تھوڑی سی ثنا کروں گا۔ یہ ہمارا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ اگر ساری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، دریا اور سمندر سیائیاں بن جائیں، اور ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف لکھنا شروع کریں، کلمے ختم ہو جائیں گی، سیائیاں ختم ہو جائیں گی، پر میرے کریم آقا کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس محبوب کا ذاکر خود پروردگار ہے۔ اس محبوب کا ذاکر اللہ پروردگار ہے۔ بسمل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ڈیرہ غازی خان کے سید ہیں، سرائیکی زبان کے بہت بڑے شاعر، وہ فرماتے ہیں روح مصطفیٰ جلوے جلائے، ارشان دے چن تارے بنے، رحمان جو سہرے لکھے قرآن دے پارے بڑے۔ اس محبوب کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کلام مجید کے 30 پارے نازل فرمائے۔ ایک انسان کی زبان میں کیا طاقت ہے، کیا جرأت ہے کہ وہ سرکار کی ثنا کا حق ادا کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرے رب کی مہربانی ہے کہ اس مالک نے آپ کو اور مجھے اپنے حبیب کا ذکر سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ یاد رکھیں سید کائنات رحمت عالم ذات میں بھی بے مثال ہے، حضور ہر صفت میں بے مثال ہے، جیسے ذات و صفات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ویسے میرے کریم آقا کا زمانے میں آنا بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ مجھے جو حکم دیا گیا ہے بس اسی کی تعمیل میں تھوڑا سا وقت باقی ہے، آپ توجہ فرمائیے گا کہ سرکار کائنات ذات میں بے مثال، ہر صفت میں بے مثال، اور زمانے میں آقا کا تشریف لانا یہ بھی بے مثل و بے مثال۔ میرے قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں
کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، اوے چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی۔ امام قسطلانی، امام زرقانی، علامہ یوسف نبھانی، علامہ سید برہان الدین حلبی، ان سارے بزرگوں نے لکھا کہ جس رات سید کائنات رحمت عالم اپنی والدہ محترمہ کے شکم انور میں تشریف لائے، اس رات اللہ تعالیٰ نے نہ بولنے والوں کو بولنے کا شعور عطا فرمایا کہ مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو مبارک دیتے تھے، شمال کے جانور جنوب کے جانوروں کو مبارک دیتے تھے، حتیٰ کہ امام قسطلانی فرماتے ہیں سمندر میں رہنے والی مچھلیاں وہ بھی ایک دوسرے کو مبارک دیتی تھی کہ تمہیں مبارک ہو، آج کائنات کو منور کرنے والا رحمت عالم اپنی والدہ کے شکم انور میں تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس رات ایک راہب جو تورات کا عالم تھا اپنے گھر میں لیٹا ہوا تھا، اللہ اکبر، وہ کہتا ہے میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک ستارہ آسمان پر چڑھا، اس کی اتنی روشنی تھی کہ اس کے سامنے چاند کی روشنی پھیکی پڑ گئی، ستارے ماند پڑ گئے، وہ اکیلا تارا سب پہ غالب آ گیا۔ کہتا یہ منظر میری آنکھ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، کہتا لیکن تورات میں مجھے تھوڑا تھوڑا یاد تھا کہ اس کا ذکر ہے۔ کہتا جب تورات کے اوراق کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا جس رات یہ ستارہ آسمان پہ چڑھے گا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اللہ کا آخر الزمان نبی اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تشریف لائیں گے، اور نشانی یہ لکھی ہوئی تھی کہ اس رات قریشیوں کے گھر کے جانور بول پڑیں گے۔ وہ کہتا ہے رات میں نے بیٹھ کے کاٹی، جب صبح ہوئی نا تو قریشیوں کے دروازوں پہ دستک دے رہا تھا اور کہتا تھا قریشیوں بتاؤ کیا تمہارے گھر کے جانور بولے؟ وہ کہتے ہیں ہم خود حیران ہیں، نہ بولنے والے بول رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اللہ اکبر، اونچی سے اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آ گیا وہ نور والا، بولو جس کا سارا نور ہے۔ جناب حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میرا گزر ہوا درختوں کے پاس سے، پہلے بھی گزرتی تھی، جب سرکار میرے پاس تشریف لائے تو درخت سلام کرتے تھے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی تھی، پہاڑ سلام کرتے تھے۔ فرماتی ہے پتھریلی زمین پہ چلا کرتی تھی نا، وہ میرے قدموں کے نیچے نرم بن جاتی تھی۔ سیدہ فرماتی ہے زمزم کے کنویں پہ جب پانی بھرنے آتی تھی معمول یہ تھا کہ ڈبے سے رسی کو باندھ کر اسے پانی تک ڈالتی، وہ بھر جاتا، رسی کھینچ کے اس ڈبے کو باہر نکالتی، اسے اٹھا کے گھڑے میں ڈالتی، گھڑا بھر جاتا، اٹھا کے گھر لے آتی۔ فرماتی ہیں جب سرکار میرے پاس تشریف لائے تو میں زمزم کے کنویں پہ جب پانی بھرنے آئی تو سیدہ فرماتی ہیں جھکنے کی ضرورت نہ پڑی، پانی خود بخود کنارے پہ آ گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، یا اللہ، پانی خود بخود کنارے پہ آ گیا۔ ایمان سے بتاؤ، اللہ اکبر، رب کی شان کریمی کو یہ گوارا نہیں کہ حضور کی والدہ محترمہ جھک کے پانی بھرے، نبی کی امی کی تعظیم کے لیے اللہ پاک نے پانی کو حکم دیا کہ تو کنارے پہ آ۔ تو پھر ایمان سے بتاؤ، پانی سلامی دینے کے لیے کنارے پہ آ جائے، درخت سلام کرے، پتھر سلام کرے، پہاڑ سلام کرے، تو پھر بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حجت الاسلام
آیت من آیت اللہ۔ مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کیوں نہ کہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام قسطلانی، امام زرقانی کو پڑھیے، اللہ کی قسم یہ وہ رسول اللہ کے عاشق ہیں جنہوں نے سرکار کی کمال کی مدح لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے آدم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں پہلے مہینے، حضرت سیدہ آمنہ کو مبارک دیتے ہیں کہ تیرے گھر میں آنے والا کوئی عام نہیں، تیرے گھر میں آنے والا کل نبیوں کا امام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جناب شیس علیہ السلام آتے ہیں، نوح علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، اور جناب سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے ہر رات ایک نبی آ کر سیدہ کو مبارک دیتا تھا، آمنہ مبارک ہو تیرے گھر میں خاتم الانبیاء رحمت عالم آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان سے بتاؤ، جس کی آمد پر اللہ کے نبی آ کر مبارک باد دیں، توجہ ہے جی، وہ آنے والا کتنا بے مثل اور بے مثال ہے۔ یہاں ہمارے سرائیکی زبان کے ایک عاشق ہیں، انہوں نے ایک شعر لکھا، آتا تو مجھے یہ کی شعر ہے لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آواز میری ہے نہیں، سر شر نہیں ہے۔ آپ نے یقیناً یہاں سریلے ثنا خان سنے ہوں گے، لیکن چونکہ میں چشتی ہوں اس لیے ذوق رکھتا ہوں، میری آواز کو نہیں دیکھنا، جو جملے پڑھوں گا نا اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ میں نے بھائی ریاض صاحب سے پوچھا تھا بھئی یہ اردو سنیں گے، سرائیکی سنیں گے، پنجابی، یہاں کے سارے چل سکتے، میں کہ چلو متنگڑ بناؤں چاہے، توجہ ہے صحیح۔ اللہ اکبر۔ تو سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سرائیکی زبان دا شکا دے رنگ لگ کے گھر، بی بی آمنہ دے کل خوشیاں کران جہان آیا، سلطان دا سلطان آیا۔ سچی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو چاہ کو یار سبحان اللہ۔ بھئی رنگ لگ یہ گھر، بی بی آمنہ دے کل خوشیاں کران جہان آیا، سلطان دا سلطان آیا۔ عاشقاں دے رنگ لگ کے گھر، عبداللہ دے ہوئے جدا مدنی سائی زیشان آیا، ساڑی بخشش دا سامان آیا۔ اللہ اکبر۔ حضور کی آمد بے مثال۔ ان تک وہ کیڑی کیڑی گال سناؤں، توجہ ہے؟ آؤ سنو، سرکار کی آمد ہوئی نا، اللہ اکبر، آمد سے قبل اللہ نے آسمان کے دروازے کھلوائے۔ امام کاشفی نے لکھا مہارج میں، جہنم کے گیٹ بند کرایا۔ اسرائیل کو آرڈر ہے کسی کی روح کو قبض نہیں کرنا۔ وہ کہتا ہے میرا مالک، میرا تو کام ہے ایک لمحہ ایک لحظہ، کروڑ ہاں بندوں کی روح کو قبض کرتا ہوں، آج تیرا آرڈر ہے کسی کی روح کو قبض نہیں کرنا۔ مولا خیر تو ہے، فرمایا تیرا پھیرا جہاں پڑ جاتا ہے وہاں غمی آ جاتی ہے۔ آج ہے میرے محبوب کا زمانے میں ظہور، میری شان قریبی کو گوارا نہیں کہ میرا محبوب زمانے میں جائے اور کسی کے ہاں غمی ہو۔ فرمایا صدقہ رسول اللہ کا آج کی رات موت نہ دے تاکہ حضور کے میلاد پہ سب خوش ہو، سب خوش ہو۔ ہے جی، الشمامۃ البریہ فی مولود خیر البریہ،
نواب صدیق حسن خان بھوپالی علماء غیر مقلدین کے عالم ہیں، انہوں نے لکھا، وہ کہتا ہے میں اس بندے کو مسلمان ہی تصور نہیں کرتا جو رسول کے میلاد پہ خوش نہ ہو، کہتا مسلمان ہے وہی جو یار کی آمد پہ خوش ہو جائے۔ سرکار کی والدہ فرماتی ہے میں نے دیکھا آسمان سے نور کی پالکی نیچے اترتی ہے، آپ فرماتی ہیں اس میں سے 4 عورتیں باہر آئیں، میں نے دیکھا تو حیران رہ گئی کہ میرے علاقے کی نہیں، میری برادری کی نہیں، میرے قبیلے کی نہیں۔ میں نے پوچھا آنے والی ہو تم کون ہو؟ انہوں نے مجھے تعارف کرایا، یہ جناب حوا ہیں، یہ آسیہ ہیں، یہ مریم ہیں، یہ ہاجرہ ہیں۔ میں نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا جو نبی تیرے شکم میں ہیں یہ کل نبیوں کے سلطان ہیں، حضور کی دائیاں بن کے آئی ہیں۔ جس کی دائیاں ہی اتنی اعلیٰ ہیں وہ آنے والا کتنا بے مثال ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں ولادت سے قبل پیاس لگی تو فرماتی ہے میں نے ارادہ کیا پانی اٹھا کے پیوں، فرماتی ہے میرے سامنے نورانی مشروب آ گیا، میں نے جو دیکھا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، مجھے آرڈر ملا اسے پیو، فرماتی ہے میں نے جو پیا وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، بس پیتی گئی۔ فرماتی ہے تھوڑی دیر گزرتی ہے خارج منی نور، میرے جسم سے نور کا خروج ہوتا ہے، فرماتی اتنی روشنی تھی، اتنا اجالا، میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھا، بصرے کے بازاروں کو دیکھا، بصرے کے بازاروں میں اونٹ چل رہے تھے، ان اونٹ کے چلنے کی رفتار کو میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر حضور کے نور میں ملاحظہ فرما لیا۔ ایک شہر ہے بصرہ، یہ بصرہ شہر یہ عراق کا شہر ہے، اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی 2 سال قبل آج کا دن حضرت غوث اعظم کے قدموں میں تھے، سبحان اللہ۔ اور بصرے میں بھی الحمدللہ ہم گئے، بغداد سے 16 گھنٹے کا فاصلہ ہے بصرہ، ٹھیک ہے نا جی، اور وہاں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی مزار ہے، حضرت زبیر بن عوام کی وہاں مزار ہے، وہاں جامع مسجد علی المرتضیٰ ہے، امام حسن بصری کی مزار ہے، امام ابن سرین کی مزار ہے، امام ابن سرین کی مزار، اللہ اکبر۔